میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ 3 نمازیں وہ ہے کہ ان 3 نمازوں میں وقت کے اندر اندر سلام کا پھر جانا یہ ضروری ہے۔ وقت کے اندر اندر ان تینوں نمازوں میں سلام پھر جانا ضروری ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی، نماز وہ باطل ہوگی۔ وہ 3 نمازیں کون کون سی؟ 1 نمبر نماز فجر، نمبر 2 جمعے کی نماز، نمبر 3 عیدین کی نماز، یعنی دونوں عیدوں کی نماز۔ تو اس میں اپنے وقت کے اندر ہی سلام کا پھر جانا ضروری ہے۔ اگر وقت گزر جائے پھر سلام پھرا تو نماز باطل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو 4 وقت کی نماز ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر فرض کرے کہ اب کوئی ظہر کی نماز میں لیٹ آیا اور نماز ظہر کو اس نے جب آغاز کیا تو آخری وقت میں نماز ظہر کی اس نے نیت باندھی، اور جب سلام پھرا تو پھر عصر کے وقت میں سلام پھرا۔ ظہر کے وقت میں نماز ظہر کو نیت کر کے اس نے آغاز کیا، لیکن جب سلام پھرا تو پھر وہ سلام عصر کے وقت میں پھرا، تو یہ ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر فرض کرے کوئی عصر کی نماز میں لیٹ آیا اپنے کام سے، فیکٹری سے، اب اس نے دیکھا کہ آخری 4-5 منٹ باقی ہیں اور اس نے عصر کی نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ باندھ کر نماز کو شروع کیا، لیکن جب سلام پھرا تو پھر مغرب کا وقت ہو گیا تھا، یعنی مغرب کے وقت میں اس نے سلام پھیرا تو یہ عصر کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے مغرب کے وقت میں اس نے نماز کو شروع کیا، لیکن جب سلام پھیرا تو عشاء کے وقت میں سلام پھیرا، یعنی آخری ٹائم میں اس نے نماز کو آغاز کیا، تو یہ مغرب کی نماز ہو جائے گی۔ ایک شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا، ہاسپٹل میں تھا، کسی مجبوری میں تھا، لیکن جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے اس نے دیکھا کہ ابھی بھی عشاء کی نماز کا ٹائم باقی ہے، کیونکہ اس وقت رات اس نے دیکھا کہ ابھی فرض کر لے کہ 4 بج رہا ہے، 4:30 یا 4:45، تو ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، کیونکہ جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو وہ ہاسپٹل سے لیٹ آیا اور اس نے دیکھا کہ ابھی 4-5 منٹ باقی ہیں، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کی نیت سے اس نے نماز کو شروع کیا، لیکن جب سلام پھرا تو فجر کے وقت میں سلام پھرا، سلام پھرا تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوا تو نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس بندے کی عشاء کی نماز یہ ادا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنی نمازیں؟ یہ 4 وقت کی نمازوں میں رخصت ہے۔ بالفرض کوئی لیٹ آیا اور اس نے جس وقت میں نماز کو آغاز کیا اختتام کسی اور نماز کے وقت میں ہوا، تو یہ 4 وقت میں رخصت ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ الگ ہے، جمعے کی نماز کا مسئلہ الگ ہے، اور دونوں عیدوں کی نماز کا مسئلہ الگ ہے کہ ان تینوں نمازوں میں وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے، ورنہ نماز باطل۔ فجر کی نماز میں کوئی بندہ لیٹ اٹھا اپنے گھر سے اور دیکھا کہ جماعت تو مسجد میں ہو گئی، تو میں اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، آخری 2-4 منٹ باقی ہے، تو اس نے جیسے ہی فجر کے آخری ٹائم میں نماز کو شروع کیا، لیکن جب سلام پھرا، ایک سلام وقت پر پھرا، ایک سلام فجر کے وقت میں پھرا، اور دوسرا سلام فجر کا ٹائم جب ختم ہو گیا تھا، یعنی سورج کا کنارہ جیسے ہی نکلا، سورج طلوع ہوا، اس کا کنارہ ظاہر ہوا، تو فجر کا ٹائم ختم، تو فجر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب اس نے اسٹارٹ تو کیا تھا کب؟ فجر کے وقت میں ہی، لیکن آخری وقت میں۔ تو جب آغاز کیا تو آخری وقت میں نماز فجر کی نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگا، ایک سلام فجر کے وقت کے اندر ہوا اور دوسرا سلام فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد پھرا، تو اب یہ نماز باطل ہو گئی، یہ نماز باطل ہو گئی، اب اس کی یہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ ان کو پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح
دونوں عید کی نماز، عید الفطر کی نماز ہو یا بقرہ عید کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان دونوں نمازوں میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ نمازیں وقت کے اندر اندر سلام پھر جائے۔ اگر فرض کر لے کہیں پہ عید کی نماز 10 بجے اسٹارٹ کیا اور امام صاحب بیٹھے لمبا بیان کر لیا، امام صاحب کو بھی پتہ نہیں چلا، جوش میں بہت لمبا خطاب کر دیا، اور جناب وہ 10 بجے اسٹارٹ ہوا، 11 بجے 11:15 بجے آگے ٹائم بڑھ گیا، اور پھر پتہ چلا گھڑی میں جو زوال کا ٹائم ہے، مکروہ ٹائم ہے، اس مکروہ ٹائم سے پہلے انہوں نے آغاز تو کر لیا، چند منٹ پہلے آغاز کر لیا، لیکن جب سلام پھرا تو مکروہ ٹائم میں سلام پھرا، زوال کے وقت میں، یعنی ظہر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے بیچ میں ایک مکروہ ٹائم ہے نا، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، تو اس مکروہ ٹائم میں زوال کے وقت میں عید کی نماز کا اگر سلام پھرا تو یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کا مسئلہ ہے، جمعے کی نماز بھی اپنے وقت کے اندر اندر سلام پھر جانا ضروری ہے۔ اگر جمعے کی نماز کو آغاز تو کیا وقت کے اندر، لیکن جب سلام پھرا تو جمعے کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، جمعے کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر یہ جمعے کی نماز، اچھا جمعہ ہم کس وقت پڑھتے بتائیے؟ ظہر کے وقت میں۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یعنی ظہر کا وقت جب آغاز ہوگا، جب تک عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوگا تو یہ ظہر کا ٹائم ہے، اس پورے ٹائم میں جو پڑھے گا ادا نماز ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کا وقت بھی ظہر کا جو پورے ٹائم کا دورانیہ ہے، یہ پورا جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ تو اب ظہر کی نماز کسی نے آخری وقت میں آغاز کیا، ظہر کے وقت میں، لیکن آخری 4-5 منٹ کے اندر آغاز کیا، جب آغاز کیا تو ظہر کے اندر آغاز کیا، لیکن سلام پھرا عصر کے وقت میں، بتائیے ظہر کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان چاروں نمازوں میں کیا ہے؟ رخصت ہو جائے گی۔ لیکن جمعے کی نماز کا میں مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اگر کسی نے جمعے کی نماز میں آخری وقت میں نماز جمعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ، امام صاحب نے بہت لمبا خطاب کر دیا آج جوش میں، کبھی اماموں کو بھی جوش چڑھ جاتا ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، وہ تو نمازی تو پریشان ہے بھائی، ابھی ہمیں کام میں جانا ہے، امام صاحب جان چھوڑ دو بھائی، گھر میں جا کے کھانا بھی کھانا ہے، فیکٹری میں بھی پہنچنا ہے۔ اب یہ ہے ظاہر ہے کہ امام جو ہے بعض اوقات ان کا ذہنی توجہ جو ہے وہ گھڑی پر نہیں ہے، وہ پورا ایک مضمون جو چل رہا ہوتا ہے اس پر بعض اوقات ان کی توجہ ہوتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب امام صاحب نے اتنا لمبا خطاب کر دیا کہ اب کسی نے کان میں آ کر کہا امام صاحب بالکل 5-7 منٹ باقی رہ گئے جمعے کے نماز کا ٹائم ختم ہونے میں، تھوڑی دیر میں عصر کی اذان ہو جائے گی۔ تو امام صاحب نے فوراً تقریر ختم کر کے کہا، فوراً بس جماعت کھڑی، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہ نماز تو آغاز کیا جمعے کے وقت کے اندر اندر، لیکن جب سلام پھرا تو عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، سلام پھرا تو عصر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک سلام جمعے کا وہ جمعے کے وقت کے اندر، اور دوسرا سلام جب عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا اس وقت پھرا، تو یہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی، جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، بعض اوقات مصروفیات کے بنا پر کوئی ہاسپٹل میں تھا، ایمرجنسی میں تھا، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو پوچھتے امام صاحب میں تو جمعہ نہیں پڑھ سکا، اب کیا کروں؟ تو اگر جمعے کے دن ہی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکا، ابھی وقت باقی ہے، 2 بجے آپ کے مسجد کے امام صاحب نے نماز پڑھا دی اور آپ 2:30 بجے آئے، ابھی 2:30 بجے آئے، ابھی تو ٹائم باقی ہے نا، جب تک عصر کا ٹائم نہیں آتا تو یہ پورا جمعے کا ٹائم ہے نا، ظہر کے وقت کا یہ جمعے کا ٹائم ہے۔ تو آپ کو اگر ایک مسجد میں جماعت نہیں ملی تو پھر آپ دیکھیں قریب کے کسی مسجد میں کہیں پہ 3 بجے جماعت ہے، 3:30 بجے بھی لوگ کرتے ہیں کراچی کے اندر، تو اگر وہاں آپ کا پاسبل ہے پہنچنا تو پھر اس جماعت میں جا کے آپ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ گھر میں اکیلا تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعے میں جو ہے جماعت شرط ہے، جمعے میں جمعے کا وقت ہو یہ بھی شرط ہے اور جماعت بھی شرط ہے، یعنی اور بھی شرائط ہے، لیکن یہ 2 خاص مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز جمعے کے وقت کے اندر اندر سلام پھر جانا ضروری ہے، اور اس جمعے کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اکیلا کوئی بندہ گھر میں پڑھ لے، مجھے جماعت نہیں ملی، چلو میں گھر میں ہی جمعہ پڑھ لیتا ہوں، تو گھر میں جمعہ اس کے لیے جماعت شرط ہے۔
اب 2:30 بجے اگر وہ اپنی مسجد میں آتا ہے, دیکھا امام صاحب نے 2 بجے جماعت وہ جو ہے انہوں نے کروا دی ہے, اب 2:30 بجے وہ پہنچا ہے, امام صاحب میں کیا کروں؟ تو کرے یہ بھائی ٹائم تو موجود ہے جمعے کا, ایک مسجد میں نماز ختم ہو گئی نا, اب دوسری مسجد میں قریب قریب پتہ لگا لے, اگر قریب کے مسجد میں جا کر جماعت کا ملنا پاسبل ہے تو وہ پھر قریب کے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرے گا. اور اگر اس نے دیکھا کہ بھائی قریب کے مسجد میں تو سب جگہ 2 بجے جماعت ہو گئی ہے, کہیں 1:15 بجے, کہیں 1:30 بجے, کہیں 2 بجے, کہیں 2:30 بجے, تو اب میں قریب تو کہیں پہ مجھے جماعت نہیں مل سکتی, وہی گلزار حبیب جانا پڑے گا کوکب نورانی کے مسجد میں, یہ فضائل مدینہ. اب میں پہنچتے پہنچتے ادھر بھی جماعت ہو جائے گی, پہنچتے پہنچتے ادھر بھی جماعت ہو جائے گی, تو اب کیا کروں؟ تو اگر یہ اندازہ ہے کہ پہنچتے پہنچتے وہاں پر بھی ٹائم ختم ہو جائے گا, جماعت مجھے نہیں ملے گی, تو ایسی صورت میں وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے گا. کون سی نماز؟ جمعہ نہیں پڑھ سکتا, کیوں؟ جمعے میں تو جماعت شرط ہے نا, تو اب جماعت تو کر نہیں سکتا, تو وہ اپنے گھر میں وقت کے اندر اگر ظہر کی 12 رکعت پڑھ لے گا, ظہر کی 12 رکعت پڑھ لے گا. یہ تو اسی دن جمعے کی بات ہے کہ ابھی وقت باقی ہے, عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, جماعت نہیں ملی, آگے ملنا بھی ممکن نہیں ہے, تو 12 رکعت پڑھے گا. لیکن جو زندگی میں اس کی جمعے کی نمازیں چھوٹ گئی, 10 سال سے 20 سال سے پہلے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, اب کیا کرے؟ اب کرنا سب سے پہلے تو توبہ کرنا ضروری ہے کہ جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہے تو اللہ کے دربار میں سچی توبہ اس پر لازم ہے, فرض ہے, توبہ بھی کرے اور نمازوں کی قضا بھی کرے. پھر جمعہ کس طرح پڑھوں؟ جمعہ جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے, جمعے کی نماز کس طرح قضا کروں؟ تو جمعے کی نماز جو اس کی چھوٹ گئی زندگی بھر کی, اس میں جمعے کی قضا وہ اسی طرح کرے گا کہ وہ جمعے کے بدلے وہ 4 رکعت ظہر کے فرض ہی پڑھے گا, 4 رکعت ظہر کے فرض کی قضا کرے گا. تو جمعے کے دن وہ جمعے کا الگ حساب لگائے گا نہیں, جمعے کے دن جمعے کا الگ حساب لگائے گا نہیں, بلکہ وہ ظہر کا ہی حساب لگائے گا, 4 رکعت ظہر کے فرض کی قضا کی نیت سے وہ پڑھ لے گا, جمعے کی قضا کی نیت سے نہیں پڑھے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بس اتنا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ 3 نمازیں, فجر, جمعے کی نماز اور دونوں عیدوں کی نماز میں وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا ضروری ہے, ورنہ نماز, بولیے, نماز نہیں ہوگی. اور باقی ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں اگر وقت میں شروع کیا لیکن سلام دوسری نماز کے وقت میں سلام پھرا تو یہ یہاں شریعت کی طرف سے رخصت ہے, ان چاروں نمازوں میں نماز ادا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.